الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجود وجوہ یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمتصدقین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ حاضرین محترم، حمد و صلات کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واسع برہانہ واتم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی فضل اور توفیق سے آج سلسلہ نقشبند کی عظیم خانقاہ آستان عالیہ مقدسہ پیر بارو شریف رحمہ اللہ کے مقدس آستانہ پہ ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب چاہے وہ مریدین ہیں،
چاہے وہ معتقدین ہیں، چاہے وہ متوسلین ہیں، جتنے بھی دور و نزدیک سے قرب و جوار سے چل کر آئے ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کی حاضری کو اس مقدس آستانے پہ منظور و قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے فیض کے نور سے ہم سب کے قلوب و اذہان اور صدور کو منور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج آپ کو معلوم ہے کہ حضور زبدۃ العرفاء والصلحاء، شیخ طریقت والحقیقت، زینت بزم اولیاء، حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد عبداللہ المعروف پیر بارو کریم رحمہ اللہ تعالی، اور مخدوم اہل سنت شیخ طریقت والحقیقت، آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، حجت السلف، حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد رحمہ اللہ تعالی، سجادہ نشین جگر گوشہ مخدوم اہل سنت، شمس الشریعت و قمر الطریقت و محی سنت و ممیت البدعت، یادگار اسلاف، حجت الخلف، دلیل السلف، ھذا وسیلتنا الی ذی المنن، حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر محمد حسن دامات برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستان عالیہ مقدسہ ھذا پیر بارو شریف۔ حاضرین محترم، اللہ جل جلالہ نے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فرمایا بہت سے چہرے ہوں گے قیامت کے دن کہ جو چمکنے والے ہوں گے، و تسود وجوہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی، سید المفسرین، تمامی مفسرین کے سردار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اے باری تعالیٰ میرے ابن عباس کو علم اور حکمت کی تعلیم عطا فرما۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چمکنے والے چہرے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے ہوں گے، یعنی اہل سنت و جماعت اگرچہ متعارف کچھ صدیاں بعد میں ہوئے، پہلے صرف مسلمان اور اس کے مقابلے میں کافر تھا، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد پھر کچھ مسلمانوں کے روپ میں داخل ہونے مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگے، تو پھر مومن اور اس کے مقابلے میں منافق آیا، اسی طرح چلتے ہوئے پھر بھی کچھ لوگ شامل ہونے لگے، تو ساتھ ساتھ مسلمان اور مومن ہونے کے ساتھ اہل سنت کہلوانا ضروری سمجھا، اور اہل سنت کے اندر بھی پھر کافی داخل ہونے لگے کہ جو اہل سنت کا صرف لبادہ اوڑھ کے آ رہے تھے، تو پھر ان کے مقابلے میں ایک لفظ ساتھ حنفی بھی آیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے پھر 13 صدیاں جس وقت گزر رہی تھیں، پھر بھی امتیاز نہیں ہو رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت ساتھ حنفی بھی کہلوانے والے تھے، پھر بھی امتیاز نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ساتھ اہل سنت و جماعت حنفی اور بریلوی کہلانے لگے۔ حاضرین محترم، اہل سنت کا موقف، اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کی فکر، اہل سنت کا نظریہ
اہل سنت کی سوچ، چاہے آج بھی 14 صدیاں بعد میں آنے والے ہیں، لیکن نور وہی اہل سنت کا جو 14 صدیاں پہلے مدینہ شریف میں سورج طلوع ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ان کا نام رکھا تھا۔ جس وقت کچھ لوگ گڑبڑیشن کر رہے تھے کہ بس لفظ مسلم کافی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت بھی اہل سنت کا تعارف کرایا۔ فرمایا میرے غلامو علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میرے غلاموں میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ مختلف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انداز کے اندر جس وقت ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ نئے فرقے پیدا ہو جائیں گے، کہ پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹی ہیں اور میری امت 73 فرقوں میں آئے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ نجات پانے والا کون ہے، ڈوبنے والا کون ہے، کنارے پہ لگنے والا کون ہے، غرق ہونے والا کون ہے، کون ہے سچا، کون ہے جھوٹا، کون ہے جو حقیقی لحاظ سے شریعت کے راستے پہ چلنے والا اور کون ہے شریعت کے راستے کا نام لے کر دوسری طرف لے جانے والا۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جس وقت کافی فرقے ہو جائیں، کافی فرقوں بٹنے کے بعد فرمایا تم نے دیکھنا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں بھی ہوں اور میرے صحابہ کرام بھی ہوں، تو پھر تم سمجھ جاؤ جو ان کا راستہ ہے وہی اہل سنت کا ہی راستہ ہے۔ حاضرین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تصوف یعنی طریقت اور شریعت کو دونوں کو سامنے رکھا، لیکن شریعت ہے اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کا نام، اور طریقت ہے افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی افعال کا نام، یعنی ان کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہ شریعت پہلے ہے طریقت بعد میں ہے، یعنی شریعت ہی شجرۃ ایک درخت کا نام ہے اور طریقت اور حقیقت ہی ثمرۃ ایک پھل کا نام ہے، یعنی پھل اس وقت آئے گا جب پہلے درخت موجود ہوگا، درخت موجود نہ ہو بندہ کہے یہاں سے پھل اگائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی شریعت پہلے ہوگی پھر طریقت آئے گی، یعنی پھر اس پر پھل آئے گا۔ فرمایا یہ بھی ہے کہ جو تصوف ہے یہ بھی شریعت کے سر چشمے کے جھیل کا نام ہے، یعنی جھیل تب ہوتی ہے جب سر چشمہ ہوتا ہے، جب چشمہ نہیں ہوتا تو پھر جھیل کا تصور نہیں کیا جاتا، یعنی سب سے پہلے شریعت ضروری ہے، شریعت کے بعد طریقت آتی ہے، طریقت کے بعد پھر حقیقت و معرفت آتی ہے، یعنی سب چیزوں کی بنیاد شریعت ہے اور شریعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین مبارکہ کا نام ہے۔ حاضرین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں میں سے جو 4 ائمہ کرام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، فرمایا وہ کون ہیں؟ ایک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ عظیم غلامان میں سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو سامنے رکھ کے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، فرمایا جو صوفی تو بنے لیکن علم فقہ نہ پڑھے، یعنی علم شریعت کا پتہ نہ ہو کہ کہتا رہے کہ میں صوفی ہوں، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بھی کامل نہ سمجھو، فقد تزندق، فرمایا وہ زندیق بننے کا خطرہ ہے، یعنی گمراہ ہونے کا، اور فرمایا یہ بھی ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، فرمایا جو فقی تو بنے، جو مفتی تو بنے، جو علامہ تو بنے، جو مفکر تو بنے، جو سکالر تو بنے، لیکن ساتھ علم طریقت سے محروم رہے، فرمایا تفسق وہ بھی فاسق ہے، یعنی وہ بھی کامل نہیں ہے۔ اب کامل کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا فمن جمع بینہما فقد تحقق، جو شریعت کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑے اور طریقت کے بھی پیچھے چلتا ہوا نظر آئے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ حقیقی راستے پہ کون چلنے والا ہے، فرمایا وہ ہے جو شریعت کے مطابق بھی چلنے والا ہے اور طریقت کے مطابق بھی چلنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کر کے چس چاوا سبحان اللہ اچھی آواز نال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، کروڑ دے طلباء کرام، استاد پروفیسر عبدالعزیز صاحب دے طلباء کرام کمرے پہنچو، جتنے بھی انوار الاسلام والے طلباء کرام، ماشاءاللہ۔ حاضرین محترم، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم والی کائنات فخر موجودات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب امت کے اندر صوفیاء کرام میں سے پہلے صوفی کون ہیں؟ فرمایا ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی سید ہیں 10 واسطوں کے ساتھ، جن کا سلسلہ نسب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی حضرت امام حسن تک جا کے پہنچتا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ صوفی کون ہے، فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ ان ارتا صوفیان علت تحقیق، اگر تم یقیناً جانتے ہو کہ صوفی کون ہے، فرمایا ان صفاتا، فرمایا وہ صفت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ہے، یعنی صدیق سب سے پہلے۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ باقی جو صحابہ کرام آئے ہیں یا تابعین ہیں کیا وہ صوفی نہیں ہیں، نہیں، ایک تقسیم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان پر سب سے پہلا جن کا لفظ آیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا صوفی بھی وہی ہے، اور فرمایا دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق کا نام آیا، دوسرے نمبر کے صوفی بھی وہی ہیں، اور فرمایا تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا نام ہے، فرمایا وہی صوفی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے دور کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے پیدا ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ قوم کیا کہنے لگی، ان اقواما یفضلون علیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فضیلت دینے لگے، علی ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پہ۔ فرمایا کسی نے جا کے بتایا حضور مولا کائنات کو کہ اس کی وضاحت تو کرو کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی شان کو بڑھاتے ہیں، مسئلہ دراصل کیا ہے؟ فرماتے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ آئے ہیں، فصاعد المنبر، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ رب العزت کی حمد بھی کی ہے، ثنا بھی کی ہے، اور آپ پھر خطبہ دینے لگے۔ حضور مولا کائنات کا خطبہ کہ مدینہ شریف کی ریت کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ کیا خطبہ کے الفاظ تھے۔ فرماتے آپ فرمانے لگے ممبر شریف پہ چڑھتے ہوئے، فرمایا لوگوں یاد رکھنا ایھا الناس، فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم قوم ہو کہ یفضلونی، مجھے فضیلت دیتے ہو، علی ابی بکر و عمر، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پہ۔ فرمایا مجھے اب پتہ چلا ہے اگر میں پہلے بتا دیتا تم اسی طرح کرتے، تو فرمایا کب تم فی ہے، تو فرمایا پھر علی المرتضیٰ شیر خدا تمہیں سزا دیتا، لیکن فرمایا اب بتا رہا ہوں کہ جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پہ بڑھائے گا میری فضیلت کو ان پر، فرمایا حد المفتری، پھر جتنے کوڑے بہتان لگانے والے کو لگائے جاتے ہیں یعنی 80 کوڑے، فرمایا پھر میں ان کو 80 کوڑے لگا کے چھوڑوں گا۔ حاضرین محترم، یہ حضور مولا کائنات کا فرمان۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کی شان پوچھنا چاہتے ہو تو فرمایا مجھ سے پوچھو کیا ہے باب مدینۃ العلم، کیا فرماتے ہیں حضور مولا کائنات، کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان ابا بکر، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سابقانی الی 40 لم اوتہن، فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ پر کئی واسطوں سے فضیلت ہے، کون کون سی ہے؟ فرمایا 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو مجھے نہیں عطا کی گئی، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا سبقانی الی افشاء الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد عالیہ پیر سواگ شریف، استاد عالیہ پیر بارو شریف، ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت بنے، پیر طریقت رہبر شریعت ممبئی رشتہ و ہدایت الحافظ بخاری صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر عاشق حسین الباروی تیدہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آستان عالیہ مقدسہ پیر بارو شریف پہ یہ خارجیت کے کچھ جراثیم ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور مولا کائنات کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزارتے بھی ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، ان کو سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ حضور مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 واسطوں کے ساتھ سبقت لے گئے ہیں۔ وہ کون سے 4 واسطے ہیں؟ فرمایا ایک یہ ہے کہ سبقانی الی افشاء الاسلام ہے، فرمایا سب سے پہلے جو اسلام ظاہر ہو کر اسلام کی تبلیغ چھپ کے نہیں کی تھی اور اسلام چھپ کے نہیں لائے تھے، فرمایا سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت وہ کون سی شخصیت ہے؟ فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرمایا وقادم الہجرت، فرمایا سب سے پہلے ہجرت کرنے والی ذات اس کا نام کیا ہے؟ فرماتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ فرمایا وہ مصابتی فی الغار، فرمایا سب سے پہلے غار میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے جانے والی شخصیت وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے مجھ سے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ جس وقت ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کا آغاز فرما رہے تھے، مکہ شریف کی دھرتی تھی، کفار کی تعداد کثیر تھی، مکہ شریف کے اندر صحابہ کرام صرف گرنے کو ملتے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ زیادہ بہادر کون ہے، فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ صرف دعویٰ فرما دیتے، دلیل نہ دیتے، پھر بھی اس کا دعویٰ اتنا بھاری تھا کہ ہزاروں دلائل کے لحاظ سے پھر بھی وہ دعویٰ قیمتی تھا، لیکن آپ نے 2 دلیلیں دی ہیں، میں صرف ایک دیتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی مکہ شریف کا دور تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تھے، فرماتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ کفار آپ کے اوپر چڑھ گئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی گستاخی کرنے لگے، یہ تلتل ھذا ویضرب ھذا، کوئی مکہ مارتا تھا، کوئی ضرب دیتا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو ان مشکل لمحات کے اندر آگے بڑھنے والی شخصیت، دفاع ناموس رسالت کرنے والی شخصیت وہ کون سی محافظ ناموس رسالت کی ذات، فرماتے سب سے پہلے جو پہرے دینے والی تھی ذات وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ فرمایا اگرچہ دیکھ رہے تھے کہ چند ایک لوگ ہیں، لیکن اس وقت حضرت ابو بکر صدیق سامنے تھے۔ یوں نہیں سمجھنا کہ نبی کریم علیہ السلام کے میں پاس جاؤں گا، اگر کفار مجھے دیکھیں گے تو میں ایک ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات ساتھ ہے تو ساتھ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں باقی لوگ صرف عقل سے تول رہے تھے اور پھر بول رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق عشق سے فتویٰ لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرین محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لما قبض اللہ نبیہ نظرنا فی امورنا، فرماتے جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی، یعنی میٹنگ کے صدر اور میٹنگ کے قاضیوں میں سے ایک قاضی کا نام حضور مولا کائنات بھی ہے۔ حضور مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں، وہ مکمل خطبہ ہے لیکن میں چند ایک الفاظ کے اندر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں گفتگو کو۔ فرماتے ہیں حضور مولا کائنات لما قبض اللہ نبیہ نظرنا فی امورنا، فرماتے جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا تو ہم نے میٹنگ کی، میٹنگ میں کیا مجلس شورا تھی، کیا طے ہو رہا تھا، فرماتے ہم نے دیکھا ہے کہ خلیفہ اول کن کو بنانا چاہیے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں فاخترنا لے دنیانا من رضیہ نبی اللہ لدیننا، فرماتے ہم نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کی پسند کو کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن کو دنیا کے دین کے لحاظ سے پسند فرمایا تھا، فرمایا دنیا کے لحاظ سے بھی وہی ہمارا امام اور ہمارا لیڈر ہے۔ کون سی ذات؟ حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے میں نے دیکھا تھا نماز سب سے مشکل تھی، کانت الصلاۃ اصل الاسلام وہی اعظم الامر، فرمایا جو نماز ہے اسلام کے اعتبار سے انتہائی مشکل کام ہے اور ایک بنیاد کی حیثیت رکھنے والی ہے اور سب سے بڑا کام بھی ہے۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا تھا نماز کا، فرماتے ہیں حضور مولا کائنات میں موجود بھی تھا، ما انا بغائب، میں غائب بھی نہیں تھا، فرمایا میں صحت مند بھی تھا، ما انا بمریض، میں مریض بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضور مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ میرے ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ چاہے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فرماتے ہیں اس وقت سے میں نے پہچان لیا تھا کہ نماز جو مشکل ہے اسلام کے اعتبار سے، اگر امامت کے اعتبار سے بڑھنے کو فرمایا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ہے۔ فرمایا اس وقت سے میں پہچان گیا ہوں جو مشکل وقت کے اندر بھی اگر انتخاب ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہوا تو فرمایا ہم نے بھی وہی شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرین محترم، حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ کی ایک بات سناتے ہوئے اور اہل سنت کی جو تعریف حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہی عرض کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ کون سی شخصیت ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ کا اولیاء کرام کے درمیان ایسے مقام ہے، فرمایا کل جبریل بین الملائکہ، جیسا کہ فرشتوں کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، فرمایا بین الاولیاء، اگر اولیاء کرام کے درمیان دیکھنا ہو بلند شخصیت کون سی ہے، فرمایا ایک کا نام حضرت تیفور بن عیسیٰ امام باعزید بستامی علیہ رحمہ کی شخصیت ہے۔ حضرت امام ربانی حضرت امام باعزید بستامی علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا؟
آپ نے ارشاد فرمایا ہر کسی کو ولی مت سمجھو، پہلے دیکھو ان نظرتم الی رجل اوتی من الکرامات الی حتی یرتفع الی الہواء، فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک شخص کو تم نے دیکھا اتنا پہنچا ہوا بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ہوا پہ اڑتا ہوا نظر آیا، فرمایا لا تغتروا، تم دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ ہوا میں اڑتا ہوا یہ ولی ہے، یہ تو پرندے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ایک مکھی ہو وہ بھی اڑنے کے لحاظ سے ایک مہارت رکھنے والی ہوتی ہے۔ فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا حتی تنظروا، پھر تم دیکھو، کس لحاظ سے دیکھو؟ کیف تجدون، تم اس کو دیکھو کہ کس طرح پاتے ہو، کس لحاظ سے؟ فرماتے تم اس کو دیکھو کہ حفظ الحدود واداء الشریعہ، فرمایا تم دیکھو کیا حدود اللہ کی حفاظت کرتا ہے یا حدود اللہ کی پامالی کرتا ہے؟ فرمایا اداء الشریعہ، تم دیکھو کہ شریعت کے مطابق اس کی زندگی کیسے ہے۔ یعنی اگر اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ ولی ہے تو ولایت کی سند بھی شریعت کے اعتبار سے ہے، شریعت کے آئینے میں دیکھو کہ کیا شریعت کا مذاق اڑاتا ہے یا شریعت کی حفاظت کرتا ہے، کیا شریعت کے مطابق عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے یا حدود اللہ کی پامالی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر فرماتے تم نے دیکھا کہ شریعت کی بھی پاسبانی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور طریقت کے اعتبار سے بھی بلند مرتبے پر فیض ہے، فرمایا پھر تم سمجھ جاؤ کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کا پکا ولی ہے۔ اس واسطے اہل سنت کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا۔ آپ نے دن رات جو دعا فرمائی تھی وہ کیا فرمائی تھی؟ فرمایا اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماعت وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم، فرمایا آئے لوگوں اگر اہل سنت کے راستے کو دیکھنا چاہتے ہو پھر اس پر عمل کرنا چاہتے ہو، فرمایا پھر دن رات ضروری دعا کیا کرو، اے باری تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے قائم و دائم فرما، امیتنا فی زمرتہم، فرمایا انہی کی جماعت میں ہمارا وصال ہو، فرمایا پھر واحشرنا معہم، اور اسی جماعت کے اندر ہمارا حشر ہو۔ یعنی اگر زندگی گزرے پھر اہل سنت و جماعت کے راستے پر گزرے، اگر تمہاری موت ہو تو پھر اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو، اگر تمہارا اٹھنا ہو تو پھر بھی اہل سنت و جماعت کے اندر اٹھائے جاؤ۔ فرمایا وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا وہ ہے نجات العبد، اگر بندے کی نجات کو دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا طریقت النجات، نجات کا راستہ مطابعت اہل سنت والجماع کسرہ اللہ سبحانہ۔ حضرت امام ربانی نے دعا بھی اور وضاحت بھی فرمائی، فرمایا اہل سنت و جماعت ایک نجات کا راستہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت ان کو مزید بڑھائے، فرمایا نجات کا راستہ جو ہے وہ اہل سنت کے کیا ہر قول کوئی ایک قول ہے، فرمایا نہیں، فی الاقوال والافعال اور فی الاصول والفروع، فرمایا ان کے اقوال کو دیکھو تو ان پر بھی عمل کرو، ان کے افعال کو دیکھو تو ان پر بھی عمل کرو، اگر اصول کو دیکھو تو پھر ان پر بھی عمل کرو، اگر فروع کو دیکھو تو پھر ان پر بھی عمل کرو۔ اب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون سی تھی، کتنی عظیم تھی، وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ان اشعار سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ حاصل ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، جس خاک سے ہے زیر فلک مطلع انوار، ایک مرتبہ حاضر ہوئے، حاضر ہو کے بیان کیا کرنے لگے کہ کتنی بلند شخصیت ہے۔ آپ فرماتے مجھے یوں ہی نظر آتا ہے کہ آسمان کے نیچے جو روشنی ہے وہ سورج کی نہیں، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک کے ساتھ جو ذرہ لگنے والا ہے وہ ذرہ اتنا روشن ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر ایک کو روشن کر دیا ہے۔ حضرین محترم، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف ایک اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم خانقاہ کا نام، یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشمہ کے جھیل کا نام بھی ہے، حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیض کی بہت بڑی وادی بھی ہے، کہ وادی ایسی نہیں کہ بندہ بھول جائے، نہیں، چمکنے والی ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے یہ صرف بندہ خود روشن نہیں ہوتا، اتنا روشن ہو جاتا ہے پھر آگے بھی وہی روشنی پہنچاتا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم کہتے ہو اہل سنت کی تعریف، پھر کتابیں کہاں سے خریدنی چاہیے؟ تم کہتے ہو کہ اہل سنت، پھر بندہ کس مدرس کے پاس جائے، کس مولع کے پاس، کس فقیہ کے پاس، کس علامہ کے پاس، کس سکالر کے پاس کہ 14 صدیاں پہلے تاریخ بھی ملے؟ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر پریکٹیکلی طور پہ دیکھنا چاہتے ہو کہ شریعت اور طریقت کسے کہا جاتا ہے تو آ جاؤ آستانہ عالیہ مقدسہ پیر بارو شریف پہ، تجھے شریعت بھی ملے گی، تجھے طریقت بھی ملے گی، ہر بندہ ایک اپنی جگہ پہ، آفتاب بھی نظر آئے گا، مہتاب بھی نظر آئے گا، سنبل بھی نہار بھی نظر آئے گا، فرماتے چمبیلی بھی نظر آئے گا، گلاب بھی نظر آئے گا، یعنی اتنی روشنی اور اتنی خوشبو ہے کہ جو بھی بندہ یہاں آتا ہے
ان کا سینہ منور بھی ہوتا ہے، چہرہ روشن بھی ہوتا ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت اہل سنت کی خوشبو بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج کی مقدس حاضری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے۔